الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دین کی شکل میں ایک نعمت دے گئے. یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا پھل اہل اسلام کو یہ ملا کہ اللہ نے ان کی نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیا. اللہ کے نبی کے واسطے سے اس امت کو انعام ملا، ایک نعمت ملی دین کی شکل میں، اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ اس امت نے دنیا میں کیا دیکھا کہ اللہ نے ان کی نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیا، انتشار کو اتفاق اور اتحاد سے بدل دیا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اگر تم سارا خزانہ جو زمین کے نیچے ہے، پہاڑوں کے اندر ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں ہے، یہ سارا بھی خرچ کر دیتے کہ تمہاری آپس میں ایک دوسروں کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے، تو یہ سب کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی یہ دولت نہیں مل سکتی تھی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ کہہ رہا ہے کہ سارا خزانہ بھی خرچ کر دیتے اور تمہیں یہ ایک نتیجہ ملتا کہ تمہارے نفرتوں بھرے دل محبتوں سے بدل جائیں، تو اس سارے خزانے کے خرچ کرنے پر بھی یہ دولت اور یہ پھل نہیں مل سکتا تھا. لیکن اللہ نے دین کی نعمت دی، اس کا پھل یہ ملا اس امت کو کہ ان کے ٹوٹے دل محبتوں سے بدل گئے، ٹوٹے دل پھر جڑ گئے. ان کا انتشار، ان کا اختلاف محبتوں سے بدل گیا. اوس اور خزرج یہ مسلمانوں کے دو بڑے قبیلے تھے. نعمت اسلام سے پہلے ان کے آپس میں باہمی جنگیں چلا کرتی تھی اور نسلوں تک جاری رہتی تھی. ہر جانے والا اپنے بیٹے سے کہتا، اگر تم میرے ہو تو میرے خون کا بدلہ لینا، اگر تم میرے ہو تو میرے خون کا بدلہ لینا. ان دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑتی تو انسانوں کے لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے. اسلام کیا آیا، انہیں پھل کیا ملا؟ یہی اوس اور خزرج آپس میں باہم شیر و شکر ہو گئے. یہ مسلمانوں کی بڑی طاقت ہے جو باہمی محبت کے بدولت مسلمانوں کو ملتی ہے.
کفر کو ایک آنکھ مسلمانوں کا اتفاق نہیں بھاتا۔ ایک یہودی، اس نے جب دیکھا ایک درخت کے نیچے اور خزرج والے بڑی محبت اور الفت سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس کے اندر کی لگی آگ حسد کی بھڑک اٹھی، اس کے اندر کی لگی آگ حسد کی بھڑک اٹھی، حسد، کینہ، عداوت، وہ آگ بھڑک اٹھی، بڑی تکلیف ہوئی۔ مسلمان ایک نشست میں ایک درخت کے نیچے، یہ اوس والے خزرج والے باہمی محبت سے بیٹھے ہیں، کہاں یہودی سے گوارا ہوتا ہے؟ اسلام دشمنوں کو مسلمانوں کا اتفاق کہاں اچھا لگتا ہے؟ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی نادانی، ان کے صفوں میں ایسے آستین کے سانپ ہیں جو غیروں کے دسترخوانوں پہ پلتے ہیں اور ان کے وظیفہ خور اور تنخواہ خور ہیں۔ وہ ان کی نوکری کر کے مسلمانوں میں انتشار اختلاف پیدا کر کے اپنے آقاؤں کو راضی کرتے ہیں۔ تو دشمن نہیں چاہتا مسلمانوں کی طاقت اتفاق کے بدولت مستحکم رہے، ایک آنکھ اسے مسلمانوں کا اتفاق نہیں باتا۔ وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کوئی موقع ملے مسلمانوں اسلامی دنیا میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، ان میں آگ بھڑکا دی جائے، نفرت کی آگ، کبھی لسانیت، کبھی عصبیت، کبھی فرقہ پرستی، کبھی جسے کہیں کہ اقتدار، اور کبھی سیاسی رساکشی۔ کوئی بھی وہ موقع جانے نہیں دیتا کہ مسلمان آپس میں باہمی دستر گریبان نظر آئے۔ اور پھر بدقسمتی اسلامی دنیا کی کہ وہ شعور اور بصیرت بھی نہیں رہی کہ اپنے دشمن کو خردبین ایمان کی بصیرت سے پہچان لے، جو پلتے بھی انہی دسترخوانوں پہ، جو رہتے بھی انہی کے اندر، اور کام بھی دشمنان اسلام کا کرتے ہیں۔ کبھی وہ مسلمانوں کو لسانیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر باہمی دشمنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور کبھی فرقہ پرستی اور انانیت اور سیاسی جنگ کے شکل میں مسلمانوں کے اندر آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ اسلام دشمنی ہے جو در حقیقت کفر کی چاہت اور پسندیدہ عمل ہے۔ اور خزرج مسلمانوں کا یہ دونوں قبیلے جب باہمی محبت سے بیٹھے تو اسے حسد کی آگ نے برانگیختہ کیا، بے چین اور پریشان کیا۔ تو اس نے سوچا کسی ایک کو منتخب کیا جائے، اور زمانہ جاہلیت میں جو ان کے آپس میں ایک دوسرے پہ فاخرانہ اشعار ہوتے تھے کہ ایک قبیلہ دوسرے پہ فخر کرتا، دوسرا قبیلہ دوسرے پہ فخر کرتا، تو وہ ان کے اندر پڑے جائیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے اشعار پڑھنا کیے تو وہ پرانی یاد پھر سے تازہ ہونے لگی، تلواریں نیام سے بارہ آ گئیں، چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں، تذکرے شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور آپ نے یہ آیت پڑھی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے، دین کی شکل میں اتنی بڑی نعمت دی ہے، اور اس کا نتیجہ اور پھل محبت کی شکل میں دیا ہے، اور تم اس حال میں تھے کہ آگ کے گڑھے پہ کھڑے تھے، تمہیں اللہ نے اسے نجات دی، کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ میرے پیارے صحابہ کی تربیت تھی، میرے نبی کی پیاری تعلیم تھی۔ انسان ہے، بھول ہو سکتی ہے، لیکن فوراً تلواریں نیام میں چلی گئی اور باہم شیر و شکر ہو کے ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگ گئے، آپس میں گلے لگ کر رونے لگ گئے کہ ہم کس نادانی میں پڑنے لگے تھے، کس ہلاکت میں گرنے لگے تھے۔ تو میرے عزیزو، نعمت اسلام، اس کا ایک پھل اللہ نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے،
اور وہ آپس کا اتفاق اور اتحاد کی دولت ہے. آپس کا اتفاق اور اتحاد کی دولت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء وهي الخالقہ لا اقول تحلق الشعر ولا تحلق الدین. فرمایا میری امت خبردار رہنا، تمہارے اندر بھی وہ موذی مرض آ رہے ہیں، تمہارے اندر بھی وہ موذی مرض آ رہے ہیں جو موذی امراض پہلی امتوں میں تھے. اور وہ کیا تھا؟ آپس کا حسد اور آپس کا عناد. آپس کا حسد، آپس کا عناد. حضرات محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا اندر کا کینہ اور باہر کا جھگڑا. اندر کا کینہ اور باہر کا جھگڑا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سارا دین ہی ختم کر دیتا ہے، موڑ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. اور وضاحت فرمائی بال نہیں موڑتا، سر نہیں صاف کرتا، ولیکن یہ تحلق الدین، یہ تو سارا دین ہی مٹا دیتا ہے. حسد، بغض، کسی مسلمان کا دل میں بغض ہونا میرے عزیزو، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ گناہگار ہو، ہاں، چاہے وہ پارسا ہو چاہے وہ گناہگار ہو، کسی مسلمان کا دل میں کینہ اور بغض رکھنا ایسے شخص کا اپنا ایمان رخصت ہونے لگتا ہے. ہاں، پارسا ہے تو صحت مند ہے، گناہگار ہے تو مریض کتنا خیرخواہی کا تقاضا کرتا ہے. پارسا ہے، نیک اور تہجد گزار ہے، تب بھی اس کے لیے دل صاف ہو، اور گناہگار اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تب بھی ایک مریض کی طرح ہے، اس کی خیرخواہی اور ہمدردی ہو. لیکن میرے عزیزو، جب حسد اور بغض اندر ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ مریض اپنے مرض سے ٹھیک ہو جائے، بلکہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ مریض اس مرض میں اور زیادہ مبتلا ہو، اس مصیبت میں اور زیادہ مبتلا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی مسلمان کی ہلاکت پہ خوش ہوتا ہے، جب کوئی کسی مسلمان کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت کے دائرے سے نکال دیتا ہے. کسی مسلمان کا نقصان ہوا، کوئی مسلمان نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، فرمایا یہ اللہ کی رحمت کے دائرے سے نکل جاتا. یہ حسد اور بغض اس نے مسلمان گھروں سے لے کر خاندان سے لے کر اس کے پورے معاشرے کو نفرتوں کے آگ میں ڈال دیا. حسد، بغض، عناد. اور میرے عزیزو، سارے تہجد، سارے صدقے، سارے خیرات، سارے نفلیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی جب اس حسد اور کینے سے دل سیاہ ہو جائے گا. جب اس حسد اور کینے کی عذاب کی وجہ سے دل سیاہ ہو جائے گا، ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی. مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ مسلمان کی بربادی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں ماضی کی امت کی بیماریاں آ رہی ہیں، یہ حسد میں مبتلا ہو، بغض اور کینے میں مبتلا ہو. حاسد اپنے محسود کے لیے ہمیشہ مصیبت، بے عزتی، ذلت کا تقاضا کرتا ہے، اور جب آتا ہے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. یہ حاسد ہے، اور اس سے پناہ اللہ نے کہی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اس سے پناہ مانگو، اس سے پناہ مانگو. تو میرے عزیزو، آج مسلمانوں کا معاشرہ اس عذاب میں مبتلا ہے، اس عذاب میں مبتلا ہے. اور بدقسمتی سے مسلمانوں کا دین سے تعلق اور دینی علوم سے تعلق کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دشمن انہیں اس گندگی میں مبتلا کہ ان کا دین کی دولت ان سے محروم کر رہا. اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر محبت، اتفاق، اتحاد، ایک عنقا،
نایاب چیز ہوتی جا رہی ہے. شاید ہی دو کوئی شخص کا اتفاق بھی نظر آئے. کہاں اللہ کا نبی پوری امت کو ایک محبت کے پیرائے میں پرو کر گئے، اور کہاں آج کے دو فرد بھی کہیں آپس میں سچی محبت میں نظر آئے تو بڑی بات. اگر کہیں اتفاق ہو بھی جائے تو مفادات کی خاطر، اور جیسی مفادات پورے ہوئے محبت ختم، اتحاد ختم، بلکہ نفرتیں کھڑی ہو جاتی. اور اس کی وجہ وہی ہے میرے عزیزو کہ مسلمانوں نے اگر آج دین کا تصور قائم بھی کیا ہے تو وہ صرف نماز تک، صرف روزے تک، صرف حج عمروں تک، صرف زکوٰۃ خیرات تک. اس کے ہاں تصور دین کا یہ رہ گیا. ارے باطن گندا ہے، یہاں حسد ہے، یہاں کینہ ہے، یہاں بغض ہے، تو یہ بھی تو بے دینی ہے. جیسے شراب پینے والے کو ہم بے دین کہیں گے، چورے ڈاکے مارنے والے کو بے دین کہیں گے، یہ دلوں میں حسد کینہ بغض رکھنے والا بھی تو بے دین ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ظاہر کی گندگی بھی صاف ہونی چاہیے، باطن کی گندگی بھی صاف ہونی چاہیے. تو جب دین زندگی میں ہوتا ہے میرے عزیزو، ظاہر کا بھی دین اور باطن کا بھی دین جب زندہ ہوتا ہے، پھر اس معاشرے میں محبتیں، اتفاق، اتحاد کا پھل ملا کرتا. پھر اس معاشرے کو یہ انعام ملتا ہے، یہ دولت ملتی ہے کہ وہ معاشرہ آپس میں باہمی اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارتا. لیکن اگر اندر حسد اور کینہ اور بغض ہے، دین ہی نہیں رہا. تو وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے اس امت کو دین کی شکل میں ایک بڑی نعمت دی تھی، اور اس کا پھل ملا تھا کہ ان کے آپس میں دل محبت سے شیر و شکر تھے. تو میرے عزیزو، گھر میں چاہیں، خاندان میں چاہیں، سوسائٹی میں چاہیں، پوری امت اور پوری ملت میں اگر چاہیں کہ پھر وہ محبتیں لوٹ آئیں اور اتفاق و اتحاد کے اس امت کو وہ پھل مل جائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، دین کو اپنے ظاہر کے ساتھ بھی، اپنے باطن کے ساتھ بھی اختیار کرنا ہوگا. تب اللہ یہ پھل نصیب فرمائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.